اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس السلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمام صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام احباب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ علم التجوید کورس کا وہ 98 ہے، اور 98 لیسن کے اندر میں آپ کو صرف اور صرف فضیلت بتاؤں گا حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فن قرات کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے میں کون سے استاذ تھے، ان کا نام مبارک کیا تھا، اور آپ کے جو استاذ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس قرات کی اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی جو فیلڈ ہے، لائن ہے، اس کو کیسے اپنایا۔ تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ تو آئیے سبق شروع کریں۔ ناظرین کرام، آج کے لیسن کے اندر جو ہے وہ میں ذکر کرنے والا ہوں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں استاذ کون تھے۔ اور جو روایت میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل قرآن میں جو ہے یہ روایت موجود ہے، آپ جا کر بھی خود بھی مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ریلیٹڈ ایک قصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد کے اندر جو ہے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے کیا رہتا تھا، مصروف رہتا تھا۔ اگرچہ حدیث پڑھنا پڑھانا اور اس کے مدارس بہت بڑے اجر عظیم کا باعث ہے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بہت سارے فضائل ذکر ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کوفہ کی مسجد میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے کا جو ہے وہ سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا وقت ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے سامنے سے یہ فضائل قرآن کے حوالے سے حدیث مبارکہ گزری، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جب یہ حدیث میرے سامنے سے گزری تو میں نے بڑی نظر عمیق کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ جو ہے نا اس کا مطالعہ کیا، اس کی گہرائی میں گیا۔ تو جب میں اس کی بریکی میں گیا تو مجھے میرے اوپر جو ہے یہ راز منکشف ہوا کہ تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس حوالے سے پھر آپ خود ایک بہت بڑے محدث تھے، محدث ہونے کے باوجود قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے آپ نے کیا کیا، آغاز کیا۔ میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یہ بھی بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، اکثر عالم دین ہو نا تو وہ شعبہ حفظ کلاس کو پڑھاتا ہو، تو شعبہ حفظ کلاس کو پڑھاتا ہے نا تو وہ اکثر جو مطلب لوگ ہیں نا انہی کے مذہبی فیلڈ کے حوالے سے جو لوگ ہیں، یار دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے اتنا پڑھا، عالم دین بنے، تو اتنے کورس اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی تم اب حفظ کلاس پڑھا رہے ہو۔ تو پھر میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے۔ ہمارے ذہن میں تو صرف یہی نا کہ قرآن حفظ کروانا ہے، لیکن قرات کے حوالے سے، قرآن تلفظ اور علم و تجوید کے حوالے سے یہ تو ایک بہت بڑا باب ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ عام عرف میں یہ ذہن سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، حفظ کروا سکتا ہے، حفظ کر علم و تجوید پڑھا سکتا ہے اور فن قرات سکھا سکتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر جو ہے وہ اس کے بعد سے نیت کی کہ میں نے قرآن پڑھنے اور پڑھانا ہے، اور پھر آپ نے کوفہ کی مسجد کے اندر جو ہے وہ جامع مسجد کوفہ بہت بڑی جو حضرت
سیدنا مولا علی علیہ السلام آپ جس مسجد میں تھے اور پھر اس مسجد میں جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے دین کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اس کے بعد پھر وہیں اسی مسجد میں جو ہے وہ آپ بیٹھ کر قرآن پڑھ سیکھنے اور سکھانے کی جو ہے وہ تعلیمات آپ نے شروع کی، تو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا آپ کے پاس فن قرات اور قرات سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے۔ تو آپ جو ہے وہ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں جو استاذ ہیں وہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس جو ہے وہ سبق سے اور واقعے سے یہ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور کتنا بڑا جو ہے وہ اجر کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بندہ قرآن سے دل لگی کر لیتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے قرآن پاک کو خوب، تو پھر جو ہے وہ یہ قرآن بھی بروز قیامت اس کا کیا کرے گا، سفارشی بن جائے گا، شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ تو اب ان باتوں سے جو ہے وہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بڑی ہستیاں جن کے گھر میں قرآن سنبھلے کے اترا ہے، وہ جو ہیں وہ جا کر ایک صحابی کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان کی سنت ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی قرۂ کرام کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھیں اور سکھائیں، کی جو ہے وہ فیلڈ میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی جو لائن ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ کریم جس مقصد کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ چینل بنایا ہے اس میں آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کریم مجھے کامیابی عطا کر دے، اور ساتھ میں ہی جو حضرات نئے ہیں میرے اس چینل پر وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی، اور ہمارے 2 ہی لیسن رہ گئے ہیں، اور اختتام بھی ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 100 پہ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اختتام بھی کرنا ہے، اختتامی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ آپ نے جو ہے وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں بھی انشاءاللہ عزیز آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو اگلے لیسن میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔